سر پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ چھٹا آسمان یعنی فلک زحل کیسا ہے؟ جی اور حضرت علامہ اور پیر رومی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ کن دو غداروں کو دیکھا؟ فلک زحل پہ نیکسٹ ٹائٹل شروع ہوتا ہے جی سر۔ ارواح رضیلہ کے با ملک و ملت غداری کردہ اور دوزخ اشارہ قبول نہ کردہ کہ وہ دو رذیل روحیں کہ جنہوں نے ملک و ملت کے ساتھ غداری کی اور دوزخ نے بھی انہیں قبول نہیں کیا۔ دوزخ نے بھی انہیں قبول نہ کیا۔ سر آئیے دیکھتے ہیں اسی کلام کے اندر جی کہ حضرت علامہ کس انداز میں اس کو لے کر چلتے ہیں سر۔ کہ پیر رومی امام راستاں، حضرت فرماتے ہیں کہ پیر رومی جو راستوں کے امام ہیں، سچ بولنے والوں کے، سچوں کے امام ہیں، آشنائے ہر مقام راستاں، اور وہ سچوں کے ہر مقام سے بھی آگاہ ہیں۔ گفت اے گردوں نورد سخت کوش، فرماتے ہیں اے میرے بچے اقبال، اے آسمانوں کی سیر میں بڑی سخت کوشی کرنے والے، جہاں فشانی سے کام لینے والے، سن دیدہ عالم زنار پوش، آپ کو وہ سامنے وہ زنار پوش عالم نظر آ رہا ہے، زحل، یعنی کہ وہ جیسے بچے کو دکھایا جاتا ہے ایک رہنما کے طور پہ۔ جی سر۔ آگے پھر مزید کچھ ہم سکپ کریں گے۔ سر پے کرے او گرچہ از آب و گل است، تو فرماتے ہیں یہ زحل کا جو پیکر ہے، اگرچہ یہ بھی آب و گل کا ہے، جی لیکن اس کا بتاتے ہیں بر زمینش پا نہادن مشکل است، لیکن اس پہ پاؤں رکھنا بڑا مشکل ہے۔ 100,000 فرشتہ تن درد و بدست، جی فرماتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں فرشتے جو ہیں جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں بجلی کے، قہر حق را قاسم از روز الست، اور روز الست سے اس جو زحل مقام ہے یہاں پہ وہ اللہ کا قہر نازل کر رہے ہیں۔ درہ پہم می زند سیارہ را، فرماتے ہیں اس سیارے پہ وہ مسلسل درے مار رہے ہیں، از مدارش پر کند سیارہ را، اور مدار تک اس سیارے کو وہ پر کر رہے ہیں درے مار مار کے، کوئی جگہ چھوڑ نہیں رہے۔ سر عالم مطرود و مرود سپہر، فرماتے ہیں آسمان نے بھی اس کو رد کیا ہوا ہے، مطرود اور مردود دونوں کا مطلب رد کیا ہوا ہے۔ سر صبح او ماند شام از بخل مہر، تو یہاں پہ سورج کی روشنی بھی نہیں آتی، سورج بھی بخل سے کام لیتا ہے، تو اس کی صبح بھی شام کی مانند ہے۔ مراد یہ کہ یہاں پہ ہر طرف اندھیرا ہے۔ جی سر منزل ارواح بے یوم النشور، یہاں پہ ایک خاص بات بتاتے ہیں کہ یہ مقام کن روحوں کا ہے؟ یہ ان روحوں کا مقام ہے جو بے یوم النشور ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے قیامت بھی کوئی نہیں ہونی، مسلسل انہوں نے عذاب میں رہنا ہے۔ یوم نشور یعنی کہ اس دن بھی نہیں اٹھیں گے۔ جی جی۔ دوزخ از احراق شاہ آمد نفور، اور سن لو کہ دوزخ بھی ان کو جلانے سے نفرت کرتی ہے، تو یہ پکے بند ہیں اس مقام میں۔ بالکل۔ اب ان لوگوں کی جانب بات بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہیں، اندرون او دو طاغوت کہن، تو فرماتے ہیں کہ اس عالم میں میں نے دو غدار دیکھے، دو طاغوت دیکھے، روح قوم کشتہ از بہر دو تن، اور ان دو نے کیا ہوا کیا تھا، انہوں نے اپنی قوم کو دو لخت کر دیا تھا۔ اب ان دونوں کا تذکرہ آ رہا ہے پروفیسر صاحب، اور ان کے تذکرہ سے پہلے ذرا میں یہ بتانا چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے جی کہ ایک وہ جو دو ہیں ان کا ایک ہے جعفر از بنگال اور صادق از دکن۔ ہاں، میر جعفر اور میر صادق۔ تو میر جعفر جو ہے یہ سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا، اس کے مصاحبین میں قریبیوں میں تھا، جی، اور صادق از دکن، تو اور صادق جو ہے یہ ٹیپو سلطان کے مصاحبین میں جی جی، اور اس نے غداری کی، دونوں نے غداری کی، یعنی کامن ان کے اندر جو چیز ہے دونوں نے قوم و ملت کے ساتھ غداری کی۔ بالکل ایسے۔ اب انہی کا پہلے تعارف کروا کے کہ جہنم بھی ان دو طاغوتوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن، تو فرماتے ہیں جعفر بنگال سے ہے اور صادق جو ہے اس کا تعلق دکن سے ہے۔ ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن، یہ ننگے آدم ہیں، ننگے دین ہیں، ننگے وطن ہیں۔ سر نا قبول و نا امید و نا مراد، یہ نا قبول ہیں، نا مراد ہیں، اور نا نا امید بھی ہیں۔ سر ملت از کار شاہ اندر فساد، اور ملت جو ہے وہ ان کے کام کی وجہ سے، ان کی غداری کی وجہ سے فساد کے اندر آ گئی ہے، فساد کے اندر مبتلا ہو گئی۔ ملت کے بندے ہر ملت کشاد، تو فرماتے ہیں یہ ملت مسلمانوں کی ایسی ملت تھی جس نے ہر بند توڑا، ہر مشکل پوٹینشیل اتنا ہے ان میں۔ جی، ہر مشکل پہ قابو پایا۔ سر ملک و دینش از مقام خود فتاد، لیکن ان کی وجہ سے ملک اور دین اپنے مقام سے گر گئے۔ دیکھیں ان دونوں نے کیا کیا، جی، آئے ہوئے باہر کے انگریز کو فیسیلیٹیٹ کیا ایسے، اور قوم کے اوپر، دین کے اوپر، وطن کے اوپر کمپرومائز کیا۔ بالکل ایسے۔
اور می ندانی خطہ ہندوستان، تو فرماتے ہیں کہ کیا آپ خطہ ہندوستان کو نہیں جانتے ہو؟ آ عزیز خاطر صاحب دلاں، صاحب دلان جو ہیں ان کے دل کا یہ عزیز رہا ہے ہر دور میں، اہل دل اس سے محبت کرتے ہیں۔ خطہ ہر جلوش گیتی فروز، اس کا ہر جلوہ جو ہے وہ جہان کو روشن کرنے والا ہے، درمیان خاک و خون غلطد ہنور، لیکن یہ خاک و خون میں آج تک تڑپ رہا ہے ان دو غداروں کی وجہ سے۔ انہوں نے جو چربے لگائے ہیں، جی، وہ غلامی جو ہے اس میں یہ بیچارے تڑپ رہے ہیں سر۔ ای ہما کردار آن ارواح زشت، تو یہ وہ دو کردار ہیں، یہ دو وہ بری روحیں ہیں، جعفر اور دوسرا جو ہے یہ صادق۔ جی سر۔ در فضائے نیل گوں یک دم باعث، تو فرماتے ہیں اقبال ہے میرے بچے زندہ رود، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکو تا مکافات عمل بینی کے چیز، تاکہ دیکھو کہ مکافات عمل کیا ہے، برے عمل کی سزا کیا ہے۔ فاتبرو یا اولی الابصار، ہاں بالکل، ٹھیک ہے، یہ وہی فلسفہ ہے۔ پروفیسر صاحب اب اس کے اندر آپ دیکھیں، سر آج خصوصاً ہم ماڈرن سائنسز، آئی ٹی اور ان چیزوں میں تو بہت آگے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہسٹری یا ان چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں۔ جی، حالانکہ حقیقت یہ ہے، آپ فلاسفرز کو دیکھیں، وہ ماضی میں جو کوتاہیاں ہیں ہماری، ان سے آج حال میں کھڑے ہو کے سبق حاصل کرنے کی جانب ترغیب دلاتے ہیں بالکل ایسے، کہ بالکل یہ ہندوستان کی جو خوئے غلامی ہمیں نظر آتی ہے، ایکچولی اس کے اندر وہ کنٹریبیوشن ہے برے انداز کے اندر میر جعفر اور میر صادق کا، جو ننگے آدم ہیں، ننگے دین ہیں، ننگے وطن ہیں۔ بالکل ایسے، تو اس لیے آج بھی ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ایسے میر جعفر اور میر صادق کے کریکٹرز کو پہچاننا چاہیے، جو ہر آنے والے چڑھتے ہوئے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، نہ انہیں ملت کے مفاد نظر آتے ہیں، نہ قوم کی چیزیں نظر آتی ہیں، نہ دین نظر آتا نہ دین نظر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔